السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی یہ پہلی سٹوری آصفہ نے مجھے پنڈی سے سینڈ کی ہے۔ میرا نام پروین کوثر ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھر سے ہے۔ میری ماں بھی ایک گھروں میں کام کرنے والی تھی جو کوٹھیوں میں کام کیا کرتی تھی۔ آگے سے میرا بھی یہی پروفیشن ہے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ میں بڑی تھی اور ہمارا باپ مر چکا تھا۔ ماں 2 گھروں میں کام کر کے جو بھی کماتی وہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ میں جب 12 سال کی ہوئی تو میری ماں کی ایک جاننے والی عورت تھی۔ اس نے ماں کو کہا کہ ایک گھر میں ایک کام پہ ایک کام کلی چاہیے، تنخواہ بھی اچھی دیں گے، تم اپنی لڑکی کو وہیں پر ایڈجسٹ کر دو، 6 ماہ بعد کے چھٹی بھی دیں گے، لیکن اچھے اور شریف لوگ ہیں، تمہارے حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ پہلے تو میری ماں ڈر گئی، لیکن حالات سے بہت زیادہ مجبور ہو کر اس نے ان کے ساتھ حامی بھر لی۔ میں تو جیسے بیٹھی تھی ویسی ہی بیٹھی رہ گئی۔ دوسرے دن وہ عورت مجھے اپنے گارنٹی پر شہر لے گئی اور گھر وہ بہت بڑا تھا۔ میں پہلی بار گاؤں سے شہر آئی تھی۔ خواب میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں 4 لوگ تھے، میاں بیوی اور ان کی 2 بچیاں۔ نوکروں میں ایک ڈرائیور تھا، ایک چوکیدار تھا اور میں تھی۔ دوسرے دن میں گھر کی ساری صاف صفائی کر رہی تھی کہ ایک عورت آئی کہ اس نے باقی برتن دھونا اور کپڑے دھونا اور استری کرنا شروع کر دیے۔ کچن میں مدد کروانا میرا کام تھا۔ 2-3 دن میں ڈرائنگ روم میں نیچے سوئی، لیکن تیسرے دن مجھے گھر کے سب سے اوپر والے حصے میں واقع ایک اکلوتا کمرہ دے دیا گیا۔ کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم تھا۔ مجھے پہلے ہی دن کمرے میں کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہوا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ خیر رات میں جب میں پہلی بار سوئی تو رات کے وقت کچھ عجیب سی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا خواب ہوگا اور میں دوبارہ سو گئی، لیکن اب کی بار مجھے کسی نے جھنجھوڑا تو میری ڈر سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا سوائے میرے۔ میں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک بیل تھی جو بیگم صاحبہ صبح 5 بجے کے وقت بجاتی تھیں اور مجھے 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے کچن میں آنا ہوتا تھا۔ وہاں سب کے لیے چائے بننی اور وہ میں تیار کرتی تھی، پھر سب چلے جاتے اور میں برتن دھونے لگ جاتی۔ دوسری رات بھی میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ سوتے میں کسی نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑا تھا۔ کچھ دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن ایک بار رات مجھے خواب میں ایک لڑکی آئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی رسی تھی جسے وہ بل دے رہی تھی اور میری آنکھ ایک دم کھل گئی۔ ساری رات عجیب سی میری کیفیت تھی۔ صبح مجھ میں کام ٹھیک طرح سے نہ ہو سکا اور میں ڈانٹ کھاتی رہی۔ لوگ اچھے تھے، کھانا اچھا ملتا تھا، کپڑے جوتے بھی دے دیتے، لیکن مجھے میری ماں بہت یاد آتی، چھوٹے بہن بھائی بھی بہت یاد آتے۔ میں کبھی اس طرح ان کے بغیر نہیں رہی تھی۔ ہفتے میں 1-8 بار ماں مجھے فون کر لیتی تو بہت اچھا لگتا، لیکن مجھے رات کو بہت ڈرانے خواب آتے۔ کبھی میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہوتا تو کبھی کوئی میرا گلا دبا رہا ہوتا۔ کبھی کبھی تو میں دیکھتی کہ کوئی بڑا سا سانپ مجھے نگل رہا ہے، لیکن چپ چاپ میں کسی سے بھی کچھ نہ کہتی۔ ایک رات میں سوئی تھی، تھک چکی تھی، کام کاج سے تو بستر پر شکر کر کے لیٹ گئی۔ میں نے پھر سے وہی لڑکی دیکھی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکی تھی۔ خواب میں وہ موٹی سی رسی کو ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی اور میری جانیں بھی بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو اس نے مکرو سی مسکراہٹ کے ساتھ رسی میرے گلے میں ڈال دی اور میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ ایک بار بیگم کی فیملی کسی فنکشن پر گئی ہوئی تھی۔ جو عورت ان کے گھر کام کے لیے آتی تھی وہ آئی تو اس سے میں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ میری ماں کے ہم عمر ہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ان کی بہت پرانی ملازم ہے۔ اس سے میں نے ساری باتیں کی۔ مجھے کمرے میں خوف آتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر وہ چپ ہو گئی اور بولی کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ ادھر سے چلی جاؤ، تمہارا 1 ماہ پورا ہونے والا ہے، تنخواہ لو اور اپنے گھر جاؤ۔ میں بھی بچی تھی، بہت سمجھدار نہیں، اس سے مزید بات کو ریتتی رہی تو وہ چپ ہو گئیں۔ دن پر دن اسی طرح سے گزرتے رہے، لیکن میرے ساتھ خواب میں کچھ نہ کچھ انہونا ہوتا رہا۔ کام بہت ہوتا تھا، آرام کا وقت کم ملتا تھا، سو دماغ معاف سا تھا۔ میں احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی میری ماں سے بات ہوتی تو وہ مجھے کہتی کہ میں دل لگا کر کام کروں، بس اپنے مسئلے بتاتی رہتی تھی۔ فون بھی سب کے سامنے پڑا ہوتا، سو کھل کر میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں کام کاج تھا وہاں کھانا پینا اچھا تھا، کپڑا لتا بھی اچھا تھا،
पैसे भी हमें अच्छे मिलते। बस ख्वाब और कमरे की वजह से तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन दिन ब दिन मेरी घबराहट और खौफ में इजाफा होता गया। अब तो मुझे इस कमरे में अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था, जो पहले नहीं था। मैं कमरे में जाते ही मेरा दम घुटता। मुझे यूँ लगता कि जैसे मेरे अलावा भी कोई वहाँ मौजूद है और मेरी मौजूदगी उसे खटकती है। मैं सूरतों का विर्द करके सोती थी। शायद इसी की ताकत थी जो मैं कमरे तक पहुँच पाती थी। लेकिन एक रात मैंने सूरतें पढ़ी और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में एक ज़ीरो का बल्ब ऑन था। वो मुझे सोते हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझ पर वही लड़की नज़र आई। अब उसने रस्सी का फंदा बनाकर मेरे गले में डाल दिया था और रस्सी को खींचना शुरू कर दिया था। इतने में मेरी आँख खुल गई। मेरा सांस बहुत ही तेज़ चल रहा था और पसीना भी आ रहा था। सारी रात मैंने कमरे की लाइट्स जला कर गुजारी और वो सारी रात जाग कर गुजारी थी। मुझे इतना डर इससे पहले कभी नहीं लगा था जितना कि इस ख्वाब के बाद लगा। वो अजनबी लड़की जिसके पास मध्यम सा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था, वो मेरे दिमाग पर बुरी तरह से छा गई थी। सारी रात जागने से और डर से मुझ पे बुखार हो गया। बेगम हमारी अच्छी औरत थी। उसने मुझे दवा दी और आराम करने का कहकर चली गई। मैंने दवा खाई, मुझे नींद आ गई। पिछली सारी रात मैंने जाग कर गुजारी थी तो खूब सोई। शाम को बेगम की बड़ी बेटी ऊपर आई और मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाया और मैं दोबारा से सो गई। दूसरे दिन सफाई वाली मासी आई और वह ऊपर सीढ़ियाँ साफ़ करने लगी तो मेरे कमरे पर भी आ गई। हाल चाल पूछने के बाद खुद ही बोली कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितनी घुटन है इस कमरे में। मुझे तो हमेशा से खौफ आता है। जब से फरी वाला हादसा हुआ था मैंने इस कमरे में कभी भी साफ़ नहीं किया। मैंने तो साफ बोल दिया था कि बेगम साहिबा कि मुझे इस कमरे में खौफ आता है। मैंने इनके मुंह से जब ये बात सुनी तो पूछा कि फरी को क्या हुआ था। वो बहुत खौफजदा होकर बोली, देखो किसी को भी बोलना नहीं, राज की बात है। ये बड़े लोग हैं, हमारी क्या औकात इनके सामने। इस कमरे में 1 साल पहले इसी घर में काम करने वाली लड़की जिसकी उम्र 13 साल थी, उसने खुदकुशी की थी और इस पंखे से लटक कर की थी। तब से ये कमरा बंद पड़ा है। तू भी चली जा, तब से इस कमरे में साया है, खौफ है ये सब पे। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। वो मज़ीद बोलने लगी कि पता नहीं किधर से आई है ये बदकिस्मत लड़की, लेकिन इतना पता है कि इसने अपने आप खुदकुशी नहीं की थी। बेगम का भाई आया हुआ था इन दिनों। वो कुछ गलत किस्म का बंदा था। जब सब कुछ हुआ तो पुलिस केस घर के वालों ने ख़त्म करवा दिया, लेकिन अमीर लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी रकम थानेदार को दी थी और वो लड़की के गरीब घर वालों को भी दी। तो ये मामला इस तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन बेटी तू यहाँ से चली जा, ये कमरा छोड़ दे। मैं सुबह आती हूँ, काम करके वापस अपने घर वो चली जाती थी। लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। इस वक्त ये लोग बहुत काफ़ी सख्त थे नौकर चाकरों के मामले में, लेकिन फरी के मामले के बाद ये ठीक हो गए। सच तो ये है कि मैं अब बहुत खौफज़दा हूँ। मैंने औरत को अपनी माँ जहाँ काम करती थी उसका नंबर दिया, इधर फ़ोन करें और बोलें कि मेरी माँ मुझे आकर ले जाए। ये बात सुनकर मैं इधर नहीं रुकना चाहती थी। औरत वहाँ से चली गई, लेकिन इस रात मुझे किसी भी किस्म का कोई भी खौफ महसूस नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। मैं सुकून से सोई और पहली बार मुझे सब कुछ नॉर्मल सा लगा। मेरा एक माह पूरा होने वाला था। अब की बार मुझे किसी भी किस्म का कोई खौफनाक ख्वाब नज़र न आया। मैं भी बहुत हैरान थी। खैर चंद दिन के बाद वो औरत जिसने मुझे काम पर रखवाया था वो आई और मुझे ले गई। बेगम तो बज़िद थी कि वो नहीं भेजना चाहती, लेकिन वो औरत बोली कि वो किसी और लड़की का बंदोबस्त कर देगी। वो कहने लगी कि लड़की की माँ नहीं मान रही। यूँ मैं वहाँ से रवाना हो गई। लेकिन ये भी सच है कि इस घर से जाते हुए मैं बाहर से अपने वाले कमरे की खिड़की को ज़रूर देखा तो मैं हैरान रह गई कि मुझे वहाँ कोई खड़ा नज़र आया। मैं बहुत गौर से देखने लगी तो कोई लड़की मुझे इस कमरे की खिड़की से देख रही थी। ये मेरा वहम था, मुझे नहीं इल्म। लेकिन मैं वापस आ गई। अपने घर आकर मैं सब कुछ बताया, जिसे सुनकर माँ ने कहा कि हाँ, इस औरत ने मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था कि इस कमरे में काम करने वाली किसी गरीब लड़की को ज़्यादती के बाद मार कर लटका दिया गया था और ख़ुदकुशी का केस बनाकर मामला दबा दिया गया। मेरी माँ ने मुझे गला लगाया और प्यार करने लगी। बोली कि कल से हम दोनों माँ बेटियाँ जाएंगे और एक साथ काम करेंगे। मैंने मालकन से बात कर ली है। यूँ वक्त गुजरता चला गया, लेकिन मैं अभी तक सोचकर हैरान होती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो डरावने ख्वाब का आना था या वो पुरस्कार लड़की
وہ جو بھی تھا وہ شاید میرا ہمدرد تھا جو مجھے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ جو بھی ہستی تھی وہ میری ہمدرد تھی۔ یہ جو کہانی میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک میگزین کی تھی۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک ادھیڑ عمر عورت کی بیل بجی تو اس نے دروازہ یہ سمجھ کر کھولا کہ پلمبر ہوگا، کیونکہ پلمبر نے آنا تھا۔ اس کی ٹوٹی خراب ہوئی تھی جو ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وقت بھی تھا اور وہی وقت تھا جو پلمبر کے آنے کا وقت طے ہوا تھا۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی ایک بھاری بھرکم چیز اس کے سر پر پڑی۔ اس عورت کو ہاسپٹل میں 2-3 دن کے بعد ہوش آیا تو اس نے پولیس کو بتایا کہ گھر کا دروازہ کھولنے کے بعد اسے ایک جوکر نظر آیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ بیان دینے کے بعد بوڑھی کچھ گھنٹوں کے بعد مر گئی کیونکہ سر پر زخم بہت گہرا تھا۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو کچھ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ 29 اکتوبر 2016 جرمنی کے شہر میں بالکل ایسی ہی ایک واردات ہوئی۔ جوکر کے حلیے میں آدمی نے ایک 15 سال کے لڑکے پر اسی طرح سے اٹیک کیا، اور جب وہ میکڈونلڈ سے اپنی جاب ختم کر کے اپنے گھر واپس آ رہا تھا، وہ دوپہر کا وقت تھا کہ ایک گلی سے اچانک جوکر نے اس پر ہتھوڑے سے حملہ کر دیا۔ وہ جگہ بالکل ویران تھی۔ لڑکے نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب تو ہو گیا لیکن ایک بازو سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اس نے بھی بتایا کہ جوکر تھا، ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس نے جوکر کو اور اچانک ہی وہ آیا تھا۔ یہ دوسری واردات تھی جس نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا، کیونکہ 31 اکتوبر کو یورپ میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے ہالووین کہتے ہیں۔ اس میں لوگ ڈراؤنے ماسک اور کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں۔ پولیس نے بہت ڈھونڈا مگر اسے جوکر کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح کی اور بھی وارداتیں مختلف دوسرے شہروں میں ہونے لگیں لیکن وہ جوکر پکڑا نہیں جا سکا۔ ہالووین کے تہوار پر حکومت نے پابندی لگا دی اور مارکیٹس میں بھی تمام جوکر کے ماسک اور کپڑے اٹھا دیے گئے۔ پولیس بہت الرٹ ہو گئی تھی کیونکہ وہ مزید وارداتیں کر سکتا تھا۔ ایک لڑکی جینی نے بھی بیان دیا کہ پولیس کو وہ گاڑی میں رات گھر آ رہی تھی کہ شام کا وقت تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ تھی اور آدھے راستے میں اس کی کار رک گئی۔ اس کی کار کو سٹارٹ کرنے میں کوئی مسئلہ تھا اور ارد گرد سوائے ایک پرانے ہوٹل کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتری اور بونٹ اٹھا کر چیک کرنا شروع کی۔ اس کی دوست چلائی کہ جینی کلر جوکر۔ جینی نے بھی کمال پھرتی سے بونٹ بند کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شیشے بند کر کے چینی کے کہنے کے مطابق جوکر کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ٹائپ کی چیز تھی جسے وہ بجلی کی سی تیزی سے آیا اور آتے ہی گاڑی پر وار کرنے لگ گیا۔ جینی کہتی ہے کہ میری چیخ بھی خوف سے بند ہو چکی تھی جبکہ اس کی دوست بری طرح سے چیختی رہی تھی۔ جینی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیشوں کو توڑتا جینی نے سپیڈ دی اور گاڑی چلا دی۔ جوکر کو اتنا جنون تھا کہ وہ گاڑی کے پیچھے تک دوڑتا رہا۔ اس وقت جینی کی دوست نے اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے اس جوکر کی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ جینی کی دوست کا بیان ہے کہ جوکر گاڑی کے پیچھے جس تیزی سے بھاگ رہا تھا وہ سپیڈ نارمل نہیں تھی، بہت تیز تھی اور آنن فانن غائب بھی ہو گیا جس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ اب تو پولیس نے بھی بہت کوششیں کی لیکن اس کا نتیجہ بھی زیرو تھا۔ آخر وہ 1-2 دنوں میں مختلف جگہوں پر کیسے پہنچ جاتا تھا؟ اب لوگ اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ رات کو اور ویران جگہوں سے گزرنا اور جانا چھوڑ چکے تھے۔ پولیس کے کہنے کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ ہو، لیکن جن پر حملہ ہوا یا مارے گئے سب سے صاف پتہ چلا کہ کرنے والا ایک ہی آدمی ہے اور وہ بہت پھرتیلا اور چلاک ہے اور بہت ہی جنونی۔ ہالووین کا تہوار ختم کر دیا گیا تو حالات بھی معمول پر آتے چلے گئے۔ سب پرسرار جوکر کا نام دیا گیا۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق جہاں بھی اس نے وارداتیں کی کوئی بھی نشان ثبوت نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد 2017 میں بھی اس تاریخ کو جس تاریخ کو پہلی واردات ہوئی تھی واردات دوبارہ ہوئی۔ ایک ادھیڑ عمر نرس اس پر حملہ کیا گیا جب وہ رات کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ پھر پولیس نے مزید سختی شروع کر دی۔ ویران جگہوں پر CCTV کیمراز فٹ کر دی گئے لیکن خالی ہاتھ باہر نکلنے کے بجائے اپنے ساتھ پسٹل یا کوئی ہتھیار لے کر جانے لگے تھے لوگ۔ اس پرساد جوکر نے بہت دہشت اور خوف پھیلا چکا تھا۔ جرمن پولیس اسے پکڑنے میں ناکام تھی۔ ایک آدمی نے پولیس کو بتایا کہ وہ دوپہر کو گھر واپس آ رہا تھا کہ ویران جگہ پر اس نے پسٹل نکال لیا کیونکہ جوکر سب کو ہی پتہ چل چکا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ اچانک سے ایک جوکر اس کے سامنے آ بھی گیا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سا ہتھیار تھا جیسے کہ کلہاڑی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا میں نے سیدھا فائر اس کے پاؤں پر مارا اور وہ ساکت کھڑا رہا تھا۔
پھر میں نے دوسرا فائر اس کی ٹانگ پر مارا تو بھی وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے کہ اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ آخری فائر میں نے ہوا میں چلایا تو وہ میری نظروں سے اتنی جلدی اوجھل ہوا کہ میں وہاں سے دوڑ لگا دی اور سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ میں نے خود بھی یہ خوف و ہراس دیکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی بہت خاموش ہو جاتی تھی، جیسے کوئی بھی نہیں ہو۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کس کی وارداتیں کرتا، وہ کیوں کرتا، یہ آج تک نہ پتہ چل سکا۔ وہ انسان تھا یا کچھ اور تھا، یہ ایک معمہ ہے، لیکن اس کے بعد ابھی تک وہ نظر نہیں آیا۔ اس لیے یہ آج کی آخری کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ میرا نام روبی ہے اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ جب میری 16 سال کی عمر ہوئی تو میری سگی خالہ نے اور پھپھی دونوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی ابو میں ٹھن چکی تھی۔ امی اپنی بہن کی طرف تھیں جبکہ ابو اپنی بہن کی طرف۔ روز گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ میری امی نے کبھی بھی ابو کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس پر وہ اڑ چکی تھی۔ امی نے صاف کہہ دیا کہ اگر روبی کا رشتہ ان کے بھانجے اکرم کے ساتھ نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ جائیں گی۔ کافی دن امی ابو کے درمیان بات چیت بند بھی رہی۔ آخر میں میرے تایا نے ابو کو سمجھایا کہ دیکھو ضد چھوڑ دو اور ساری زندگی تم نے اپنی منمانی کی ہے، اب کی بار اپنی بیگم کی بات مان لو۔ اور میرے تایا نے کہا کہ اکرام عمران سے اچھا لڑکا ہے۔ اس طرح سے جا کے ابو نے اپنی ہار مانی اور میری منگنی بہت ہی دھوم دھام سے اکرام سے ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ منگنی میں میری پھپھو آئیں اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جہاں قسمت ہوتی وہیں پہ شادی ہونا تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ خالہ نے بھی کہا کہ 2 سال کے بعد ہم شادی کریں گے۔ میں حسب معمول کالج جانے لگ گئی تھی۔ ان دنوں موبائل نہیں ہوتے تھے، نارمل سے ٹیلی فون ہی گھر پہ تھے۔ ایک دن میں کالج سے آئی تو فون کی بیل بجی، امی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے بالکل خاموشی تھی۔ ہیلو ہیلو کی مگر کوئی سے آواز نہیں آئی اور فون بند ہو گیا۔ فون کے بعد تو عجیب سے واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئے۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے کوئی بہت سے زور سے جھنجھوڑ کر جگا دیتا اور میں اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ میری بھوک ختم ہو گئی تھی، کالج میں بھی میرا دل نہیں لگتا، ہر وقت بالکل خاموش سی رہنا شروع کر دیا میں نے۔ ایک دن کالج جاتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب میں چلنے لگی تو پھر ایسا ہی لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ گھر والوں نے بھی میری حالت نوٹس کی اور وہ بہت پریشان ہو گئے۔ امی مجھے ہمسائی عورت کے پاس لے کے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے، مگر رات کو سوتے ہوئے جیسے ہی میں گہری نیند سوتی تو کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتا۔ ایک بار کنگھی کرتے ہوئے میرے بال اتنے نکلے کہ میں بھی حیران رہ گئی۔ میرے بال بہت گھنے تھے اور لمبے بھی، مگر میں جب بھی کنگھی کرتی تو بالوں کا ڈھیر جڑ سے نکل جاتا۔ امی کہتی کہ میں کھانا نہیں کھاتی ہوں، اچھی خوراک نہیں لیتی، اس لیے دماغی کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، نماز پڑھنے لگی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پلنگ پر تھی اور سب گھر والے پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر گھر میں مجھے ڈرپ لگائی اور کہا کہ یہ بہت زیادہ بی پی لو ہے۔ دن بدن میری صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، نیند بھوک سب ختم ہونا شروع ہو گئی، چڑچڑاپن بہت آ چکا تھا۔ کالج کبھی جاتی اور کبھی پارک میں آ کر چپ چاپ بیٹھ کر میں ٹائم گزار کر گھر واپس چلی جاتی۔ اب تو میرے ساتھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں ہوتی تھیں جیسے کہ کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، مکمل نہیں جاگی تھی، تو نیند کے درمیانی سٹیج پر میں نے بیڈ کے ساتھ کھڑکی میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے سفید دھاریوں والا چوغا ٹائپ پہنا ہوا ہے، اس کے بال کرلی تھے، رنگ کالا اور چونچ جیسی ناک، آنکھیں چھوٹی اور چمکدار تھیں، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے مجھے زور کا تھپڑ میرے گال پر مارا۔ میں ایک دم سے اٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا، مگر مجھے دائیں گال پر سخت درد ہو رہا تھا۔ اس رات میں بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈر چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ جلا کر میں نے چلائی۔ گھر والے سب اٹھ چکے تھے۔ سب نے سوچا کہ میں نے ڈرانا خواب دیکھا ہوگا، اس لیے میں ڈر چکی ہوں، مگر میرے گال پہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں سونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں امی کے ساتھ سوتی تھی۔ وہ ایک گرمیوں کی دوپہر تھی۔ میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک سفید رنگ کا الو اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا اور میرے سامنے والے مالٹے کے درخت پر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگ گیا۔ وہ مجھے بری طرح سے گھور رہا تھا اور پھر ایک دم سے غائب بھی ہو گیا۔ میں نے اس بات سب کو بتائی تو سب حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
سفید الو، اور وہ بھی یہاں۔ میری کالج کی ٹیچر کا گھر سے فون آیا کہ روبی بہت چھٹیاں کرتی ہے اور کلاس میں بہت خیر حاضر رہتی ہے۔ میری امی نے فون سنا اور انہوں نے مجھے ڈانٹا، پوچھا کہ میں رونے لگ گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ امی چپ ہو گئی۔ میرے بال بہت پتلے ہو چکے تھے، وزن گر گیا تھا، میرا سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں کچن میں تھی تو مجھے باہر کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے سمجھا کہ بھائی ہوگا۔ باہر نکل کر دیکھا تو کالے کپڑے میں ملبوس پراسرار سا آدمی تھا، اور ہماری دیوار جو پچھلی چھوٹی سی دھاراداری بنی ہوئی تھی وہ وہاں بھاگ گیا۔ میں سمجھا چور ہوگا۔ میں نے شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے اور پورا گھر چھان مارا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ راہداری کا تو راستہ بھی نہیں تھا، وہ جو بھی تھا وہ کدھر گیا۔ سب نے کہا کہ اس کا وہم ہے۔ میری امی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جو نفسیاتی ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھے چند میڈیسن بھی دی اور ان سے بہت زیادہ فیس لی۔ مجھے ان دواؤں سے کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی۔ میں نے اپنے لیے شربت بنایا اور فریج سے برف لے کر اس پہ ڈالی تو اس میں ایک چوڑا سا پگھلا ہوا سکہ گرا۔ وہ کدھر سے آیا جبکہ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا؟ میں نے شربت دوبارہ پھینک دیا اور امی کو دکھایا۔ گھر والے میرے ساتھ ہوئے واقعات سے اب بہت پریشان تھے۔ نماز پڑھ کر سب دعا کرتے، مگر کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آخر میں کسی نے خالہ کو بتا دیا۔ میری حالت دیکھ کر خالہ گھر آئی اور بولی کہ بھائی لڑکی کا علاج کراؤ، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے۔ آخرکار امی نے کسی طرح پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھے ادھر لے کر گئی۔ بزرگ نے حساب نکالا اور کہا کہ بہت کم باقی رہ گیا ہے، آپ پیر بابا کے پاس لے جائیں۔ ہمیں وہاں بھیجا اور بہت نورانی بزرگ تھے، مگر ان کے دربار میں میرا دم گھٹنے لگ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں، پھر کھولی اور کہا کہ بچی پر کالا جادو کروایا گیا ہے۔ میں تو نوری علم کرتا ہوں، تو لوہے کی کاٹ لوہے کر سکتا ہے۔ آپ کالے علم والے کے پاس چلی جائیں، اس کے حق میں دعا کروں گا۔ اب میرے گھر والے کسی کالے جادو کے ماہر کے پاس مجھے لے کر گئے۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کل حساب لگا کر بتاؤں گا۔ وہ جو بھی تھا اس نے ہمیں بتایا، اور وہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ اس بابا نے میری پھوپھی کا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جیلیسی میں آ کر آپ کی بیٹی پر جادو کروایا ہے، یہ پاگل ہو جائے، اور یہ موم بتیاں جلا چکی ہے۔ اب صرف ایک راہ رہ گئی ہے کہ جب وہ جلائے گی اور یہ مر جائے گی۔ یہ سن کر ہم سب دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، لیکن عمل بہت سخت ہے۔ گھر والے جب مجھے واپس لے کر آ گئے، اس رات میری کیفیت بہت ہی خراب تھی۔ کبھی لگے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، کبھی کسی کے چیخنے اور شور کرنے کی پراسرار سی آوازیں آنے لگتی، اور ایک بندر نما انسان جو میرے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح اذان کی آواز جیسے ہی سنائی دی، یہ سب کچھ بند ہو چکا تھا۔ میں اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ہم سب باقی بھی اٹھ چکے تھے۔ بھائی ابو مسجد کی طرف چلے گئے۔ امی اور میں نے ناشتہ بنایا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ دوپہر کو اس کالے علم والے کا فون آیا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں مزید صوم و صلات کی پابند ہوتی چلی گئی، اور میرے گھر والوں نے شکر ادا کیا۔ میری امی نے خالہ کو رشتے سے جواب دے دیا۔ امی کو ان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اب میں نارمل ہو چکی ہوں، اور 2 سال سے میرا کسی اچھی فیملی سے رشتہ آیا۔ میری شادی ہو گئی اور بہت اچھا ساتھی مجھے ملا، لیکن میری پھوپھی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو چکی تھی، اور بیٹا کسی بڑے جرم میں جیل چلا گیا۔ خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹے نے پسند کی شادی کی اور اپنے سسرال میں جا کے رہنا شروع کیا۔ میری ساس اور خالہ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔